چاندنی جھیل کا راز۔ بہت پرانے زمانے میں جب دنیا ابھی شور و آلودگی سے پاک تھی، سوات کی وادی اپنے حسن کی مثال آپ تھی۔ اونچے پہاڑ پر برف ایسے چمکتی جیسے سفید مخمل پر ہیرے چڑھے ہوں۔ صبح کے وقت دھند درختوں کے گرد رہتی اور شام کو سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتے ہوئے آسمان کو سنہرے رنگ میں رنگ دیتا۔ اس حسین وادی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نورآباد میں زہرا نامی لڑکی رہتی تھی۔ زہرا عام بچوں کی طرح شرارتی نہیں تھی۔ وہ زیادہ وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کی آواز سنتی یا رات کو ستاروں کو گنتی رہتی۔ اسے ہمیشہ لگتا کہ اس کی زندگی میں کچھ خاص ہونے والا ہے۔ گاؤں کے بزرگ اکثر اس جھیل کا ذکر کرتے، چاندنی جھیل۔ وہ کہتے، یہ جھیل عام نہیں، اس میں آسمان کا ایک ٹوٹا ہوا ستارہ دفن ہے۔ پراسرار خواب۔ ایک رات زہرا نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جھیل کے بیچ کھڑی ہے۔ پانی آئینے کی طرح شفاف ہے اور اس کے نیچے ایک چمکتا ہوا ستارہ دھڑک رہا ہے جیسے زندہ ہو۔ پھر اچانک سیاہ سائے نمودار ہوتے ہیں اور ستارے کی روشنی کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایک نرم آواز گونجتی ہے، زہرا، وقت آ گیا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھتی ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی ملاقات۔ اگلی 14ویں کی رات وہ جھیل کی طرف چل پڑی۔ جھیل واقعی غیر معمولی لگ رہی تھی۔ پانی نیلا نہیں تھا بلکہ چاندی جیسا چمک رہا تھا۔ جیسے ہی زہرا نے پانی کو چھوا، لہریں دائرہ بناتی پھیلنے لگیں۔ پانی کے بیچ سے ایک روشن ہالہ ابھرا اور اس میں سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ میں ماہرہ نور ہوں، اس جھیل کی محافظ۔ زہرا ساکت رہ گئی۔ تم کیوں آئی ہو؟ زہرا نے ہمت کر کے پوچھا۔ مہانور نے سنجیدگی سے کہا، کہ تم منتخب ہو، قدیم پیش گوئی۔ مہانور نے بتایا کہ صدیوں پہلے جب ایک ستارہ آسمان سے گرا تو اس کی روشنی اس جھیل میں سما گئی۔ وہ روشنی وادی کی زندگی کا سبب بنی۔ لیکن ایک تاریک مخلوق سایہ ذات اس روشنی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ایک پیشن گوئی تھی۔ جب روشنی مدھم ہونے لگی، ایک معصوم دل والی لڑکی اسے دوبارہ جگائے گئی۔ وہ تم ہی ہو، زہرا، سایہ کا ظہور۔ چند دن بعد گاؤں میں تبدیلی آنے لگی۔ درختوں کے پتے مرجھانے لگے، کنوؤں کا پانی کم ہونے لگا، جانور بے چین رہنے لگے۔ رات کو زہرا نے جھیل کے اوپر سیاہ دھند دیکھی۔ اچانک ایک سایہ نما وجود پانی سے ابھرا، آنکھیں سرخ، آواز گرج جیسی۔ روشنی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ سایہ ذات تھا، نیلا پھول۔ مہانور نے زہرا کو ایک نیلا چمکتا ہوا پھول دیا۔ یہ ستارہ کی آخری کرن سے بنا ہے، لیکن یاد رکھو اس کی طاقت تمہارے دل سے جڑی ہے۔ اگر تم ڈر گئیں، یہ بجھ جائے گا۔ زہرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ پہلا امتحان۔ سایہ ذات نے گاؤں پر اندھیرا پھیلا دیا۔ رات کو لوگ چیخنے لگے، مویشی غائب ہو رہے تھے، کھیت سوکھ رہے تھے۔ زہرا نے تنہا جھیل کی طرف قدم بڑھایا۔ میں نہیں ڈروں گی، اس نے خود سے کہا۔ جیسے ہی وہ جھیل کے بیچ پہنچی، سیاہ لہریں اس کے گرد گھومنے لگیں۔ واپس چلے جاؤ، سایہ ذات نے دھاڑا۔ زہرا نے آنکھیں بند کیں اور دعا کی۔ نیلا پھول روشن ہو اٹھا۔ روشنی کی بیداری۔ روشنی جھیل کے نیچے دے
ستارے تک پہنچی۔ اچانک پورا پانی چمکنے لگا، آسمان پر بادل ہٹ گئے، ستارے کی اصل روشنی جاگ اٹھی۔ سایہ جات چیخا، یہ ناممکن ہے! روشنی کی لہریں اسے گھیرنے لگیں، سیاہ دھواں تحلیل ہونے لگا۔ ایک زوردار چمک کے ساتھ وہ غائب ہو گیا۔ ایک نیا راز۔ جنگ کے بعد جھیل پرسکون ہو گئی، مگر مہانور نے سنجیدگی سے کہا، سایہ جات مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، وہ واپس آ سکتا ہے۔ زہرا اب بدل چکی تھی، وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی، وہ محافظ تھی، تربیت کا آغاز۔ مہانور نے زہرا کو سکھایا کہ روشنی کو کیسے مضبوط کیا جائے۔ وہ سیکھتی رہی، دل کو خوف سے پاک کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، خود غرضی سے بچنا۔ ہر بار جب وہ نیکی کرتی، نیلا پھول مزید چمکنے لگتا۔ آخری معرکہ۔ 1 سال بعد 14ویں کی رات آسمان سرخ ہو گیا۔ سایہ جات پہلے سے زیادہ طاقتور شکل میں واپس آیا۔ اس بار میں نہیں ہاروں گا۔ اندھیرا پورے گاؤں کو ڈھانپنے لگا۔ زہرا نے پورے گاؤں والوں کو جھیل کے کنارے جمع کیا۔ ڈریں نہیں، اپنے دلوں میں روشنی رکھیں۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ نیلا پھول سورج کی طرح چمکا، ستارہ جھیل سے اوپر ابھرا اور آسمان تک روشنی کی لکیریں بن گئیں۔ سایہ جات جیت کر ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو گیا۔ روشنی کی محافظ مہانور مسکرا کر بولی، اب تم اکیلی نہیں، یہ پوری وادی روشنی کی محافظ ہے۔ پری روشنی میں بدل کر ہمیشہ کے لیے جھیل میں جذب ہو گئی۔ زہرا جھیل کے کنارے کھڑی تھی، اب جھیل پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ سالوں بعد لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل صاف ہو اور آپ پورن چاند کی رات چاندنی جھیل کے کنارے کھڑے ہوں تو آپ کو نیلی روشنی کی جھلک ضرور نظر آئے گی، اور شاید ایک لڑکی کی آواز سنائی دے، روشنی ہمیشہ اندھیرے پر غالب آتی ہے۔ مرکزی سبق: اصل جادو طاقت میں نہیں، نیت میں ہوتا ہے۔ اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو، ایک سچی روشنی کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں۔